رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من همزات الشیاطین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من همزات الشیاطین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ. سامعین اکرام، کل اس حدیث کے سلسلے میں کچھ معروضات میں نے پیش کیے اور مختصر سی گفتگو. آج اسی سلسلے میں پھر میں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے، جیسا کہ میں نے کل مولا کے اس قول کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ دنیا میں اس طریقے سے جیو جیسے کشتی پانی پر ہوتی ہے. دنیا کی محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے. یہ بات کتنی راسخ تھی آپ کی زندگی میں، کتنا آپ نے اسے اپنایا تھا، اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ ہر میدان میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں اور خاص مقام رکھتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی شخصیت، آپ کے کمالات، آپ کے صفات متضاد ہیں اور دونوں کے دونوں متضاد جو ہیں کمال پر ہیں، کمال کی منزل پر ہیں. مثال کے طور پر کوئی فلسفی ہو تو بہادر نہیں ہو سکتا، کوئی سخی ہو تو پھر حساب میں سختی نہیں کر سکتا، حساب عظیم محسوب نہیں ہو سکتا، حساب کرنے والا نہیں ہو سکتا. لیکن آپ جہاں کہیں بھی ہیں وہاں اپنا آپ ایک ایسا مقام رکھتے ہیں کہ جس کی مثال پوری دنیا پیش نہیں کر سکتی. آپ نے اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزارا ہے کہ جو آپ اپنی زندگی ایک بہترین نمونے کے طور پر پیش کر رہے ہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ دنیا میں تھے لیکن دنیا کی محبت نہیں تھی. خیبر فتح ہوا تو صرف ذوالفقار لیے گھر میں داخل ہوئے. شریک حیات جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا بنت رسول نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک سوال کیا کہ ابو الحسن، کیا خیبر کے مال غنیمت میں سے تمہارا حصہ نہیں ملا؟ کہا کہ میں نے تو فتح کیا تھا خیبر، تو مجھے تو سب سے زیادہ حصہ، دگنا حصہ ملا تھا مجھے، لیکن میں ادھر سے آ رہا ہوں جہاں بدر و احد کے یتیم رہتے تھے. میں نے وہ سارا سونا، سارا حصہ اپنا ان میں تقسیم کر دیا. فوراً شریک حیات نے جواب دیا کہ میں بھی یہی چاہتی تھی، میری خواہش بھی یہ تھی، جو میں سوچ رہی تھی اس سے پہلے وہ آپ کر گزرے، وہ آپ کر کے آ گئے. یہ ایک زندگی ہے، اس قدر انڈرسٹینڈنگ ہے ان دونوں دونوں زن و شوہر کے اندر، ہسبینڈ وائف کے اندر، کہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے زندگی کو گزار رہے ہیں. اسلام کسی نعرے بازی کا نام نہیں ہے، اسلام زندہ باد کا نام نہیں ہے کہ اسلام زندہ باد ہو گیا بس ہو گیا کام ختم، حسینیت زندہ باد ہو گئی. لیکن اپنی عملی زندگی میں اگر ہم نہیں اتارتے، جناب سیدہ جو آپ کی شریک حیات ہیں، جیسا کہ آپ نے خود ارشاد فرمایا، مولا علی کا قول ہے کہ عورت نصف جان اور نصف ایمان ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ آپ کی آدھی جان ہے، آدھا ایمان ہے. ہندوستانی زبان میں کہتے ہیں اردھانگنی ہے، وہ آپ کی آدھی زندگی وہ ہے، ایمان ہے آدھا وہ. تو آپ سوچئے کہ وہ کتنی عظیم ذات ہوگی جو کل ایمان کا آدھا ایمان ہے. اس لیے کہ مولا علی کل ایمان ہے، تو جب آدھا ایمان ہے اس کی زوجہ
تو کل ایمان کا آدھا ایمان جو ہے جناب سیدہ ہے، جناب سیدہ کا کردار، جناب سیدہ کی عظمت، جناب سیدہ کا انداز. آپ ملاحظہ فرمائیں کہ پوری دنیا پر، پوری دنیا انسانیت پر بنت رسول کا ایک احسان ہے کہ آپ نے یہ حق دیا ہے پوری دنیا کو کہ اگر حکومت بھی تمہارے حق کو پامال کرے تو تم حکومت کے خلاف دعویٰ کرنے کا حق رکھتے ہو، اپنی ملکیت سے متعلق، اپنے حق سے متعلق جو تمہیں کہنا ہو حکومت کے مقابلے پہ کہو. اور یہ مقدمے کا فیصلہ کچھ بھی ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، لیکن یہ حق ہمیں پوری انسانیت کو دے کے گئی ہیں، یہ پورا احسان ہے انسانیت کے اوپر. اور کیا ہوا انجام اس سے مجھے بحث نہیں کرنی ہے، لیکن وہ چیز جو انسانیت کو ملی ہے جناب سیدہ سے، جس طریقے سے ان کا شوہر ہے جو ہر میدان میں اپنی بہادری اور اپنی شجاعت کے کلمے پڑھواتا ہے، اسی طریقے سے بنت رسول نے بھی دربار خلافت میں جا کے اپنے حق کو بیان پیش کر کے لوگوں کو یہ پیغام دے دیا. وہ لوگ جو کل تک کہہ رہے تھے کہ حسبنا کتاب اللہ کتاب خدا کافی ہے، رسول کی بیٹی قرآن کی آیتیں پڑھ رہی تھی کہ جب جناب داؤد کے وارث جناب سلیمان ہو سکتے ہیں تو میں اپنے باپ کی وارث کیوں نہیں ہو سکتی. تو وہاں قرآن کی کوئی آیت نہیں پڑھی گئی. وہ لوگ جو کل تک کہہ رہے تھے کہ قرآن کافی ہے، وہ لوگ قرآن کی آیت نہیں پڑھ سکے، ان لوگوں نے حدیث گھڑی، حدیث سنانی پڑی. ہم گروہ انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ کسی کو وارث چھوڑتے ہیں. جناب سیدہ نے نہایت حکمت عملی کے ساتھ اپنی کنیز خاص ام ایمن کو پیش کیا جو جناب رسول خدا کو ان کے والد سے ملی تھی اور جناب رسول خدا کی وراثت کے طور پر انہیں ملی تھی. یعنی کہ آپ نے ایک ہی گواہی میں دو باتیں پیش کر دیں کہ رسول کو وراثت ملی بھی تھی اور رسول نے وراثت ملتی بھی. خیر یہ تو میں نے ایک جملے کے طور پہ کہہ دیا، لیکن آپ سے جو خاص بات کرنی ہے آج وہ حضرت علی کی شخصیت کے بارے میں. جیسے کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ جو کی سور کی روٹی کھا رہے تھے، تو یہاں ایک پہلو یہ نکلتا ہے کہ ہم سنتے ہیں، روایات میں ملتا ہے، بہت تذکرے ہیں اس بات کے کہ امام حسن کا دسترخوان وسیع تھا، وہاں پر لوگوں کو کھانے کھلائے جاتے تھے، وہاں پر دنیا کی نعمتیں موجود ہوتی تھیں. اور وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک آدمی آیا ہے اور وہ کھانا اکٹھا کرنے لگا تو آپ نے کہا کیوں پریشان ہے، میں تجھے تیرے عیال کے لیے بھی کھانا دے دوں گا. اس نے کہا میں تو اکیلا ہوں لیکن میں ایک مسجد میں ایک ایسے شخص کو دیکھ کے آیا ہوں جو جو کی سوکھی روٹی کھا رہا تھا پانی میں ڈبو کے. یہ جملہ حضرت علی کے لیے تھا، لیکن کیا کوئی مان سکتا ہے اس بات کو کہ حضرت علی کے اور امام حسن کے کردار میں کوئی فرق ہوگا، ان کے اعمال میں، ان کے اقوال میں، ان کا افعال میں فرق ہوگا؟ ہر کیوں ایسا نہیں ہو سکتا. پھر ایسا کیوں تھا کہ ان کا دسترخوان سجا ہوا تھا اور وہاں جو کی سوکھی روٹی کھائی جا رہی تھی؟ صرف وجہ صرف ایک تھی کہ ان کے اوپر حکومت کی ذمہ داری تھی، عوام کی جوابدہی تھی، اور غریبوں کی ذمہ داری ان کے اوپر تھی. جو بھوکے اور ننگے سون رہ جائیں تو اس کی ذمہ داری حاکم کے اوپر ہوتی ہے کہ کوئی آدمی بھوکا اور ننگا نہ ہو. اس لیے حضرت علی کا وہ عمل تھا. ادھر امام حسن لوگوں کی خدمت کر رہے تھے، دسترخوان وسیع کر رہے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ امام حسن نے اپنی دولت کو 2 بار مساوات کے ساتھ بانٹ دیا ہے لوگوں میں. 2 بار آپ نے اپنی دولت، اگر 2 جوڑے جوتے کے ہیں تو 1 جوڑا عوام کو دے دیا، اگر 2 کپڑے ہیں تو 1 کپڑا دے دیا. اس طریقے سے ہر چیز کو ایک ایک کر کے برابر کر کے بانٹ دیا تھا، رائے خدا میں دے دیا تھا. 2 بار آپ نے اپنے مال کو اس طریقے سے برابر سے عوام میں بانٹا ہے. یہ گھرانے کا طریقہ ہے، یہ گھرانے کا عملی پیغام ہے. یہاں باغ فدق چھن جانے کے بعد بھی کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ کبھی کوئی سائل آپ کے گھر سے خالی واپس گیا ہو. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ حضرت علی جو کی روٹی کھا رہے تھے وہ اس لیے نہیں کھا رہے تھے کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے، بلکہ اس لیے کھا رہے تھے کہ غریب سے غریب انسان بھی اتنا کھانا کھا رہا ہے، اس سے کم نہیں مل رہا، اسے اس سے اچھا مل رہا ہے. دوسری بات یہ عام طریقے سے ہمارا تصور یہ ہے کہ حضرت علی جو ہے وہ کسی یہودی کے باغ میں پانی دے رہے ہیں. ہمارا تصور یہ ہے کہ کسلا پھاوڑا کندھے پہ رکھا ہوا ہے اور وہ قیامت باندھے میں پانی دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم جانتے ہیں کس طریقے سے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں ذمہ دار ہے جو باغات ہیں، وہاں برابر میں کسی اور کا باغ ہے، کسی لالا کا باغ ہے، کسی بنیے کا باغ ہے، کسی چاٹ کا باغ ہے. وہاں پانی جا رہا ہے ہمارے ٹیوب ویل سے، تو کہا کیا جا رہا ہے کہ ان کے یہاں سے پانی، وہ پانی دے رہے ہیں ہمیں. وہ پانی دینے کا مطلب یہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو وصیت میں موجود ہے امام حسن کی کہ جو آپ نے کنویں وصیت میں دیے ہیں، کچھ کنویں عوام کے لیے چھوڑے ہیں اور کچھ کنووں پہ آپ نے وصیت کی ہے. اس لیے کہ ریگستان میں سب سے بڑی دولت جو ہے وہ پانی ہے، اور آپ نے کئی کنویں کھودے ہیں جو وصیت میں ذکر ہے امام حسن کو کیا ہے. تو
یہ سارے جو ہیں کنویں اور یہ ساری جائیداد تمہارے نام وقف کرتا ہوں، تمہیں متولی بناتا ہوں، تمہارے پورے خاندان کی تمہارے اوپر ذمہ داری ہے، نگرانی تمہیں کرنی ہے، ان کا حصہ، ان کے حقوق تمہیں ادا کرنے ہیں۔ اس طریقے سے حضرت علی نے اپنی زندگی گزاری۔ حضرت علی نے خود کہا ہے کہ اگر میرا قاتل کھڑا ہو تلوار لیے اور میرے سامنے جہالت اور غربت کھڑی ہو تو میں اپنے قاتل سے پہلے ان کو قتل کروں گا، اس لیے کہ یہ انسانیت کے زیادہ بڑے دشمن ہے، اس لیے کہ غربت انسان کا ایمان دکھوا دیتی ہے، اس لیے غربت نہیں ہونی چاہیے، اور جہالت تو ہے ہی ایمان کا نقصان کا نام۔ تو اس لیے ان دو چیزوں سے ہمارا ایک امتیازی شان یہ ہونی چاہیے کہ جو جناب مولا علی کے ماننے والے ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں، جو دعوے دار ہیں کہ ہم ان کی محبت کرنے والے ہیں، ان کے علم کا معیار بلند ہونا چاہیے، ان کی عقل و فہم بلند ہونے چاہیے، ان کو لوگ دیکھ کے کہیں کہ ہاں ان سے پوچھا جا سکتا ہے دین کے بارے میں، ان سے جانا جا سکتا ہے دین کے بارے میں۔ ہم عجیب سی زندگی گزار رہے ہیں۔ مولا ہم سے بار بار کہتے ہیں کہ یہ جملہ جو ہے نہج البلاغہ کا، آپ سوچیں کہ ہمارا مزاج کس طریقے کا ہے۔ اگر کہیں ہمیں یہ اطلاع مل جائے کہ مولا علی کا کہیں وہ نالین جوتا کہیں رکھا ہے تو اس میوزیم میں ہم اس کی زیارت کے لیے دوڑے بھاگے جانے کی کوشش کریں گے، لیکن جو ان کا سرمایہ ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے نہج البلاغہ، اس کو دیکھنے کی ہم کوشش نہیں کرتے ہیں کہ جس سے ہماری زندگی سنور سکتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دین آخرت کے بنانے کا نام ہے۔ لوگ یہ سمجھنا چاہیے کہ دین جو ہے دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک دستور ہے جس کے رزلٹ میں آخرت سدھرنے والی ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا ہے کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بکنگ آفس ہے، یہاں تم جیسا کرو گے وہاں ادھر ویسا ملنے والا ہے، یہاں تم اچھائیاں کرو گے وہاں تم اچھائیوں کو ریفلیکشن دیکھو گے، یہاں تم نے اگر برائیاں کی ہیں تو تمہیں برائیوں کا ریفلیکشن دکھے گا، اگر تم نے نیکیاں کی ہیں، عزیزوں کے ساتھ احسانات کیے ہیں، اپنے والدین کا احترام کیا ہے، اپنے بزرگوں کو یاد کیا ہے، مرنے والوں کو یاد کیا ہے، تو پھر تم وہاں پہ دیکھو گے تمہارے خزانے میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے اعمال۔ اس لیے کہ اللہ تو بہت احسان کے ساتھ کام کرنے والا ہے، اس کا فضل تو اس کے عدل سے آگے چلتا ہے۔ اس نے بار بار کہا ہے کہ تم میرے فضل پہ یقین رکھو، جو گناہ تم سے انجانے میں ہو گئے ہیں میں انہیں معاف کر دوں گا۔ اسی لیے بار بار یہ ذکر ملتا ہے کہ تم رمضان کے روزے رکھ لو تو تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کیسے کیسے گناہ معاف کر دیے جا سکتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ ان لوگوں کو بھی راضی کر سکتا ہے کہ جو لوگ آپ سے ناراض ہیں۔ اگر آپ اعمال کرتے ہیں، آپ درود شریف پڑھتے ہیں، کلمات ایسے جاری کرتے ہیں اپنی زبان پر، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اور وہ تعریفیں ان لوگوں کو جن لوگوں کے حقوق باقی ہیں انہیں بخشتے ہیں، تو وہ بھی راضی ہو جائیں گے، اللہ ان کو بھی راضی کر دے گا۔ اگر کسی کا حق پامال ہو گیا ہے، انتہا یہ ہے کہ اگر ہم کسی کا بھی حق ہم پر ہے، وہاں مسلمان اور غیر مسلم کا سوال نہیں ہے، وہاں بھائی اور غیر بھائی کا سوال نہیں ہے کہ بھائی سگے بھائی کا حق ہو، نہیں، کسی کا بھی اگر کوئی حق رہ گیا ہے تو آپ کو دینا پڑے گا۔ اگر کوئی الزام لگا دیا ہے تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا، اگر کسی کو بہتان باندھ دیا ہے تو قیامت کے دن جب تک، حضور کی حدیث ہے کہ جب تک تبتے رہو گے اس صحرا میں، کہ جہاں پر جب تک تم اسے ثابت نہ کر دو گے جب تک تمہیں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اس لیے احتیاط برتیں ہم اس زندگی سے کہ جہاں پر کسی کے اوپر ہم الزام تلاشی کریں، کسی کے اوپر بہتان لگائیں، کسی کو غیبت کریں، اس لیے کہ ایک ایک لمحہ رمضان کا بہت قیمتی ہے، اور یہ شب قدر کا زمانہ شروع ہونے والا ہے۔ وہ شب قدر جہاں ایک رات کا جاگنا 1000 سال کی عبادتوں سے، 1000 مہینے کی عبادتوں سے افضل ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادتوں سے افضل ہے۔ آپ سوچئے کہ چند گھنٹے کی عبادت، یہ اللہ کا احسان ہے۔ پروردگار عالم ہمارے اوپر یہ احسان کر رہا ہے، چونکہ حضور کو امت میں بہت لوگوں کو کم عمر ملی ہے، زیادہ عمریں نہیں ملی ہیں۔ اس سے پہلے کی امتوں کو بہت عمریں ملتی تھیں، کسی کی عمر 1000 سال، کسی کی 600 سال، کسی کی 500 سال۔ ہمارے جناب سلمان فارسی جو ہے ان کی بھی تقریباً 250 سال کی عمر ہوئی ہے، تو یہ عمریں آج نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ تمہیں اگر اتنی طولانی عمر ہم نے نہیں دی ہے تو ہم تمہیں ایک رات دیتے ہیں، اس رات کو اگر تم عبادت سے گزار لو، اگر اس رات میں اتنا سب کچھ کر لو جس کا تمہیں
میں حکم دیا گیا ہے، جو حضور نے فرمایا ہے کہ یہ سورہ پڑھ لو، یہ نمازیں پڑھ لو، اگر تم نے ایسا کر لیا تو ہم اس کو 1000 مہینے کے ثواب میں بدل دیں گے، جیسے تم نے 1000 مہینے عبادت کی ہو، جیسے تم نے 1000 مہینے روزے رکھے ہوں، جیسے 1000 مہینے تمہیں شب قدر کی ہوگی، یہ اس کا انعام ہے۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور یہ شبیں جس میں مولا علی کے سر پر ضربت لگ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے لوگوں کو پیغام دیا جا رہا ہے۔ بار بار بتا رہے ہیں، حضرت امام حسن سے یہ وصیت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کس وقت میں بھی کیسے عدل کی بات کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ ابن ملجم میرا قیدی ہے، اگر میں بچ گیا تو میں اسے انتقام لوں یا اسے معاف کروں، میرا اختیار ہے، لیکن اگر حسن میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو تم بھی صرف اس کے سر پہ ایک ضربت لگاؤ گے، اس نے صرف میرے سر پہ ایک ضربت لگائی ہے۔ آپ سوچئے تو صحیح، یہ دشمن کے ساتھ انصاف کرنے والے کی حالت ہے۔ میں آپ کے سامنے 1 منٹ میں ایک ایسی بات کہنی چاہتا ہوں کہ جو 2 پہلو ہیں انسانی زندگی کے، 2 قسم کے دشمن ہوتے ہیں، ایک وہ جس کو آپ کے ہاتھ سے نقصان پہنچا ہو، جس کو آپ نے کسی کو اس کے عزیز کو قتل کر دیا ہو، وہ آپ سے رنجش رکھے گا، ناراض رہے گا، اور ایک وہ جس نے آپ کو قتل کر دیا ہو، آپ کو زخمی کیا ہو، آپ کو قتل کرنا چاہتا ہو، وہ آپ کے 2 دشمن ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں مولا علی نے کس طریقے سے، کس اعتدال کے ساتھ زندگی گزاری ہے کہ خیبر کا وہ واقعہ کہ جاؤ آپ نے مرحب جیسے نامی گرامی پہلوان کو قتل کر دیا، اور جب اس کی بہن کو ادھر سے لائے ہیں جناب سلمان فارسی، تو اس نے اپنے بھائی کی لاش کو دیکھا، اور ایک بار بھائی کی لاش دیکھنے کے بعد کہتی ہے کہ بھائی تو ہمارے قبیلے کے لیے فخر کا سامان تھا، میں تجھے زندگی بھر روتی، میں تیرے اوپر زندگی بھر ماتم کرتی، لیکن کیا کروں، تیرا قاتل کوئی شریف النفس لگتا ہے مجھے۔ اب آپ سوچئے کہ وہ مرحب کے قاتل کا قصیدہ پڑھنے والی اس کی بہن ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ آپ نے اسے قتل کیا تھا، لیکن وہاں سے کوئی زرہ اس کے جسم سے نہیں اتاری تھی، اس کے جسم کی بے حرمتی نہیں کی تھی۔ یہ ہے پیغام۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو لوگ ظلم کرنا چاہتے ہیں ان ظالموں کا خاتمہ کیا جائے، لیکن ان کے ساتھ بھی ظلم نہ کیا جائے، ان کے ساتھ بھی کوئی بے حرمتی نہ کی جائے، ان کو بھی انسان سمجھا جائے۔ ان کو صرف اس لیے قتل کیا گیا ہے کہ وہ حق پر حملہ آور تھے، وہ حق کو ختم کرنا چاہتے تھے، اس لیے دفاعی طور پر انہیں قتل کیا گیا۔ اور ایک وہ آدمی ہے جس نے کل کی شب آپ کے سر پر ضربت لگائی ہے، اس کی مشقیں بندھی ہوئی ہیں، لوگ اسے گرفتار کر کے لائے ہیں، وہ کانپ رہا ہے، لیکن آپ نے کہا کہ اس کی مشقیں کھول دو، ابھی اس کا جرم ثابت نہیں ہوا۔ آپ سوچئے یہ قاتل کے ساتھ یہ عمل ہے۔ آپ نے دیکھا ہے اسے مسجد میں اوندھا لیٹے ہوئے، آپ نے اسے جگایا ہے، آپ نے کہا ہے کہ ایسے جسے کوئی کار عظیم کرنا ہوتا اتنا بے خبر نہیں سوتا، آپ نے اسے متوجہ کیا، آپ جانتے ہیں، لیکن آپ نے اس کی مشکل کھلوائی، اور آپ نے پھر اسے انسانیت کے لیے، انسانی تاریخ کے لیے ایک سوال کیا کہ کیا میں تیرا اچھا حاکم نہ تھا؟ وہ جس نے آپ کے سر پہ ضربت لگائی ہے، جس سے آپ کا پورا جسم اس قدر زہر آلود ہے وہ ضربت کہ پورا جسم پیلا ہو گیا ہے، زرد ہو گیا ہے آپ کا جسم، خون ختم ہو گیا ہے آپ کے جسم سے، بالکل زردی آ گئی ہے، اتنا خطرناک زہر سے تلوار لگانے والا انسان آپ کے کردار پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، بلکہ عجب جملے کا کہتا ہے، اعتراف کرتا ہے اپنے گناہوں کا کہ پر مولا وہ کیا کرے جسے جہنم اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ یہ ہے وہ عظیم کردار کہ جس کے دشمن بھی اس کی تعریف و مدح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی تعجب نہیں ہوتا کہ اگر کوئی صحابی یہ کہتا ہوا مل جائے کہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، یہ کوئی تعجب نہیں ہوتا، اس لیے کہ علی نے تو ہر کسی کو زندگی بخشی ہے، علی نے زندگی بانٹی ہے، علی نے احسانات کیے ہیں، علی نے اس طریقے سے زندگی گزاری ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے کتنے مارکے ہیں جو آپ نے سر کیے ہیں، کیسی کیسی باتیں ہیں جو آپ نے بتائی ہیں، کیسی کیسی لوگوں کے سامنے باتیں ہیں۔ اب آپ کے سامنے میں آپ سے عرض کروں کہ حضرت علی کی شخصیت تاریخ اسلام کے لیے، قرآن کے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ اگر حضرت علی کا خانہ کعبہ میں ولادت اور دست رسالت پر آ کر قرآن سنانے کے واقعے کو ہٹا لیا جائے تو پھر مسلمان قرآن میں سورہ رحمان کی ان آیتوں کی تفسیر کے لیے کس کو پیش کر سکیں گے؟
جو قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان واللمہ البیان، اس کی مثال پھر مسلمان نہیں دے سکتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو شیعوں نے حضرت علی کو پڑھا دیا رسول اللہ سے، جب رسول اللہ نے قرآن نہیں پڑھا تھا تو انہوں نے کیسے پڑھ دیا، ابھی تو قرآن نازل ہی نہیں ہوا۔ آپ لوگ کیوں بھول جاتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا انا ولی من نور واحد، اور میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ یہ نور کب بنا؟ وہ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا۔ تو جب ان کا نور خلق ہوا، جب یہ حضرت علی کا نور خلق ہوا، جب ان کا خلق ہوا نور ساتھ ساتھ، تو پھر ظاہر سی بات ہے ان کے علم میں اور ان کے علم میں یکسانیت تو ہونا تو چاہیے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ رسول خدا نے نہیں سنایا، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے رسول اللہ کس کو قرآن سناتے، تصدیق کون کرتا؟ کئی بار شاگرد اپنے استاد کا تعارف کا ذریعہ بنتے ہیں، یہ رسول خدا کو یہ کہہ کے کہ میں قرآن سناؤں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ رسول کے پاس قرآن کا علم ہے، ان کے سینے میں قرآن محفوظ ہے۔ میں سنا کے تصدیق کرا رہا ہوں کہ یہ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ اگر کوئی تصدیق کرنے والا نہ ہوتا تو پھر اس کی تصدیق کیسے ہوتی؟ اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جنہوں نے پیدا ہوتے ہی قرآن سنایا تھا، اور تاکید کی ہے کہ آؤ ایک خوبصورت جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے خالق و مالک سے گفتگو کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں۔ جب میرا دل چاہتا ہے کہ خالق مجھ سے باتیں کرے، میرا مالک مجھے کچھ حکم دے، تو پھر میں قرآن پڑھتا ہوں۔ کتنا خوبصورت محض ہے انسان کے لیے، کتنا خوش نصیب ہے انسان کہ جس کو پروردگار عالم نے قرآن میں کہا کہ تم مجھ سے پکارو مجھے، میں تمہاری آوازوں کا سننے والا ہوں، میں لبیک کہنے والا ہوں، میں تمہاری ہر بات کی تائید کرنے والا ہوں، تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ کیسے کیسے وقت پر انسان کی مدد کرتا ہے، اور یہ انسان کتنا ناشکرا ہے کہ اس نے ان عظیم ہستیوں کو اس دنیا سے مٹانے کی کوشش کی جو انہیں راہ راست پر لانے کے لیے آئی تھی، جنہوں نے صعوبتیں اس لیے اٹھائی تھی، پریشانیاں اس لیے اٹھائی تھی کہ ان لوگوں کو جنت میں لے کے چلیں۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دو نظریے بہت واضح طور پہ انسانی تاریخ میں ملتے ہیں۔ ایک وہ نظریہ ہے جو شہنشاہوں کا نظریہ ہے، فرعون کا نظریہ ہے، نمرود کا نظریہ ہے کہ ان کے پاس اگر اقتدار آتا ہے تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرا جیسا تاج کسی کا نہ ہو، میرا جیسا تخت کسی کا نہ ہو، میری جیسی فوج کسی کی نہ ہو، میرے جیسے ہتھیار کسی کے پاس نہ ہو، سب کچھ میرا ہو، میرے اختیار میں ہو۔ لیکن یہ نبوتوں کا سلسلہ ہے جو چاہتے ہیں کہ سب لوگ ہم جیسے ہو جائیں، یہ کہتے ہیں ہم جیسا کوئی نہ ہو، لیکن نبوتیں یہ چاہتی ہیں کہ سب ہم جیسے ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول رحمت کے لیے قرآن نے ایک لفظ حریص استعمال کر دیا، جبکہ یہ حریص اچھے لفظوں میں استعمال نہیں ہوتا، لیکن حضور کو جہاں حریص کہا گیا وہاں ان کی صفتوں میں اور اضافہ کر دیا، اس نے اور کمال میں اور اضافت کر دیا، نورانیت اور بڑھ گئی کہ تم حریص ہو، ہر انسان کو تم جنت میں لے کے جانا چاہتے ہو، جبکہ کچھ لوگ اتنے خبیث ہیں کہ وہ کبھی جنت میں نہیں جانا چاہیں گے۔ بس یہی پیغام ہے مولا علی کا۔ اسی لیے آپ نے ضربت لگنے کے بعد کہا تھا فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد جو کوہرام کوفے میں مچا تھا، جو کوہرام برپا ہوا تھا کوفے میں، وہ آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ روایات سنتے ہیں کہ جس وقت حکیم نے کہا کہ جتنا بھی دودھ انہیں پلایا جا سکتا ہو پلایا جائے، تو آپ کو معلوم ہے کہ کتنے بچے تھے جو اپنے ہاتھوں میں دودھ کے کوزے لے کے آ گئے تھے، شیر کے کوزے لے کے آ گئے تھے کہ یہ ہمارا دودھ کو مہیا کرانے والا تھا، آج یہ اس دنیا سے جا رہا ہے، اس کو دودھ کی ضرورت ہے۔ یہ انداز تھا، کس طریقے سے وہ پیغام دیا ہے زندگی کا۔ اس کیفیت میں بھی آپ نے وصیت کی ہے امام حسن کو۔ اب وہ وصیتیں اس قابل ہیں کہ ہم پڑھیں اور ہم یاد رکھیں کہ ہم اپنی اولاد کو وصیتیں کر کے جائیں۔ کس طریقے سے ذمہ داریوں کو بتایا ہے کہ دیکھو بیٹا، یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا اس طریقے سے ہے کہ تم اگر اس کی طرف مانوس ہو جاؤ گے تو پھر یہ تمہیں اپنے کھروں سے مسل ڈالے گی، تو اس کی طرف زیادہ متوجہ مت ہونا۔ یہ تمہیں خوبصورتی کے ساتھ اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی ہے، لیکن جب تم متوجہ ہوتے ہو تو تمہیں اپنے کھروں سے کچل ڈالتی ہے، چھیل ڈالتی ہے، تمہیں پسپا کر دے گی۔ یہ اس لیے خواہشات اتنی کرو، ہمیں اپنی ضرورتیں پورا کرنی چاہیے۔ ہمیں ضرورتوں سے سہولتوں پر آتے ہیں، سہولتوں سے ہم زیبائش اور آرائش پہ آتے ہیں۔ ہمیں
ہماری فکریں ہی کم نہیں ہوتی، ہماری آرزویں ہی کم نہیں ہوتی، لیکن ہمیں بتایا گیا تھا کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے پڑوسی کے لیے پسند کرو۔ کتنا نازک مزاج ہے یہ اسلام، یہ کہتا ہے کہ اگر اپنے تم غریب ہو، تمہارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تم بچوں کو جو پھل لا کے دے رہے ہو وہ پڑوسیوں کو کھلا سکو، تو کم سے کم اتنی احتیاط تو برت سکتے ہو کہ وہ پھلوں کے چھلکے ایسی جگہ مت پھینکنا جہاں پڑوسی کے بچے دیکھ لیں جنہوں نے وہ پھل نہیں کھائے ہیں۔ جو اسلام اتنا محتاط ہو، جو اتنا حساس ہو، جو اتنا سنویدنشیل ہو، وہ کیسے کسی بچے کو قتل کرنے کی اجازت دے دے گا؟ وہ کیسے بچوں کے ماں باپ کو قتل کرنے کی اجازت دے دے گا؟ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ مسلمانوں کا کردار ہے۔ مجھے برنارڈ شاہ کا جملہ یاد آتا ہے کہ اس نے کہا میں نے یورپ میں اسلام دیکھا اور عرب میں مسلمان دیکھے۔ یہ ہے وہ کیفیت کہ جس سے ہم دو چار ہیں، تو ہمیں اپنے عمل سے ثابت کرنا پڑے گا۔ لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ قرآن پڑھ سکیں، وہ نہج البلاغہ پڑھ سکیں۔ جب ہم ان کے چاہنے والے اور ماننے والے نہج البلاغہ نہیں پڑھ پاتے معمول کے ساتھ، تو پھر دوسروں سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے راستے پر چلیں جنہوں نے اپنی زندگی کے آخری لمحے میں بھی ایک لمحے کے لیے بھی حق سے راستے کو نہیں ہٹایا۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ علی ادھر ہے جدھر حق ہے اور جدھر علی ہے ادھر حق ہے۔ یہ کیفیت ہے۔ اب آپ سوچئے کہ علی مال قرآن، قرآن مال علی، یہ جملے موجود ہیں۔ اب پھر اگر کوئی شخص کہے کہ قرآن میں کچھ کمی اور زیادتی ہو رہی ہے اور پھر اپنے آپ کو کہے کہ میں علی والا ہوں، تو اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس سے بڑی بے حیائی اور بے غیرتی کیا ہو سکتی ہے کہ جو ایسا آدمی ہو جو قرآن پہ اعتراض کر رہا ہو اور پھر اس کی تائید میں 21 لوگ مل جائیں۔ ہمیں ڈوب مر جانا چاہیے، ہمیں شیعہ نہیں کہلوانا چاہیے اپنے آپ کو، ہمیں اپنے آپ کو ٹٹول کے دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کہاں ہے، ہم کس منزل میں ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہم دعا مانگتے ہیں کہ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کہ ہم کربلا میں ہوتے تو آپ کا ساتھ دیتے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ہوتے تو لشکر یزید میں اضافہ ہوتا؟ تو ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، میں آخر میں گزارش کروں گا ہر جوان ہر بوڑھے سے کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم نیک راستے پر چل سکیں اور اس راستے سے ہم پورا فیضان حاصل کر سکیں۔ یہ مجلس، یہ جو رضوی فیملی نے مجلس کرائی ہے، اس میں جناب شیری بہن، حسین علی، نور محمد داؤدانی، زوجہ مشتاق انور علی، راشد فیملی کے مرحومین اور رضوی فیملی کے مرحومین اور تمام مومنین و مومنات کی روح کو شاد فرمانے کے لیے مجالس کا سلسلہ قائم کیا گیا ہے۔ یہ 3 مجالسیں رضوی فیملی نے قائم کی ہیں۔ یہ فیملی جو کچھ مولا تو نے اس کا، اللہ تو نے اس کا اجر و ثواب رکھا ہو، ان مرحومین کو شاد و آباد شاد فرما، ان کے درجات کو بلند فرما اور تمام مومنین و مومنات کو اس کا ثواب تقسیم فرما۔ پروردگار عالم ہمیں توفیقات میں اضافہ فرما۔ ہم ذکر کر رہے تھے کہ کیسی کیفیت ہے کہ آپ سوچئے تو صحیح کہ رات جناب ام کلثوم نے 2 چیزیں روزے کے افطار میں پیش کی تھی۔ ایک آپ کے سامنے جو کی روٹی، نمک کا پانی، اور دوسری طرف پیالے میں دودھ رکھا ہوا تھا۔ آپ نے کہا بیٹی تو یہ چاہتی ہے کہ تیرا باپ روزے محشر زیادہ دیر میدان محشر میں کھڑا رہے، حساب دے؟ تجھے معلوم ہے کہ اب جب سے یہ حکومت میرے پاس ہے، مجھے ایک وقت میں ایک نعمت استعمال کرنی ہے، تو بس میرے لیے مرغوب غذا جو ہے وہ جو کی روٹی ہے، یہ دودھ میرے پاس سے ہٹا لے۔ لیکن صبح جب حکیم نے بتایا کہ دودھ پلایا جائے، جناب ام کلثوم نے آپ کو دودھ پیش کیا، لیکن اتنی دیر میں ابن ملجم آ چکا تھا۔ آپ نے اس کی مشکل کھلوائی اور کہا کہ یہ اصول ہے اسلام کا کہ جو خود کھاؤ اپنے قیدیوں کو کھلاؤ، اس لیے اس کو شربت دیا جائے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ وہ بہادر اولاد کتنی مطیع و فرما بردار تھی اور کتنی شجاع تھی، اپنے نفس پہ کتنا قابو تھا کہ باپ نے حکم دیا کہ قاتل کو شربت پلاؤ، اور یہ تمام کے تمام اولاد اسے قاتل کو شربت پیش کرتی ہے۔ جناب ابوالفضل العباس کا نام آتا ہے کہ انہوں نے پیش کیا شربت۔ آپ سوچئے تو صحیح کہ کربلا کا وہ ریگزار کہ جہاں بچے پیاسے تھے، 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی نہیں ملا، عباس کے بازو قلم ہو گئے، سکینہ پیاس ہائے پیاس کہتی رہی، لیکن انہی کوفے کے رہنے والوں نے، انہی شامیوں نے، انہی نام نہاد مسلمانوں نے آل رسول کو پانی نہیں دیا۔ پروردگار عالم ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے گناہوں میں تخفیف فرما، ہمیں رمضان کے مہینے کی برکتیں اور سعادتیں حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار عالم ہم شب قدر کے اعمال بجا لائیں تو انہیں درجہ قبولیت عطا فرما۔
پروردگار عالم دنیا میں جہاں جہاں مظلوم بے کس لوگ بے سہارا لوگ ہیں ان کی حمایت اور حفاظت فرما. پروردگار عالم ظالموں کو کمزور فرما. پروردگار عالم جو بیمار ہوں انہیں شفا عاجلہ اور کاملہ عنایت فرما. جو روزگار سے ہیں ان کے روزگار میں خیر و برکت عطا فرما. جو بچے زیر تعلیم ہوں انہیں پڑھنے کا شوق عنایت فرما. پروردگار عالم جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. پروردگار عالم جو مقروض ہیں ان کے قرضے کو غیب سے ادا فرما. پروردگار جو مسافر ہیں وہ منزل تک خیریت سے پہنچ جائیں. پروردگار عالم اس وبا کا خاتمہ فرما. پروردگار تو پھر دوبارہ سے حج و عمرہ و زیارات کا سلسلہ قائم ہو. پروردگار اس وبا سے ہمیں نجات دے دے. انسانیت پہ رحم فرما. پروردگار تجھے امام زمانہ کا واسطہ کہ ان کی امت کو ان کے زمانے کو اس وبا سے نجات دے دے. پروردگار عالم تیرا وعدہ پکا اور سچا ہے. اپنے وعدے کو پورا فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم ان کے ناصر و مددگاروں میں شمار فرما. ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب شیری بین حسین علی بن نور محمد داؤدانی زوجہ مشتاق انور علی راشد اور رضوی فیملی کے تمام مرحومین کو اور راشد فیملی کے تمام مرحومین کو کی روح کو شاد فرمائے اور تمام مومنین مومنات کو اس کا ثواب پہنچے. بآخر دعوانا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم علی جدک و ابیک. السلام علیکم علی امک و اخیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا شمس الشمس. السلام علیکم یا انیس النفوس. السلام علیکم یا مغیث الشیعة والزوار فی یوم الجزاء. السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم. السلام علیکم یا ابا الحسن علی ابن موسى الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان. الامان الامان الامان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا امام زماننا هذا جل اللہ فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک. السلام علیکم